ختم ہوا تو بندے نہیں گئے بہت کٹ ہو گئے ارے 2 دن باقی ہے کل ہو سکتا ہے ہماری آخری فجر ہو اور پرسوں عید والے دن پتہ نہیں کیا حال ہو اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا ایک ہے کہ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ایک سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ان پہ رشک آتا ہے لہٰذا آپ ان کو مجھ سے دور کر دیں ٹھیک ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو اور یہ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ لے جائیں ایسے سرزمین میں لے جائیں جہاں بے آب و گیا میدان بے آب و گیا مطلب ہوتا ہے وہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے میدان اور خشک پہاڑیاں ہیں وہاں چھوڑ کے آ جائیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کیا اور اب وہاں پہنچے جہاں ابھی کعبہ ہے اور وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی جسٹ پہاڑیاں ٹھیک ہے اور نہ کوئی درخت تھا سائے کے لیے نہ کوئی پانی نتھنگ جسٹ پہاڑیاں تھیں اچھا تو آپ نے ایک توشہ دان یعنی ایک ٹوکرا ٹائپ چیز اس میں کھجوریں اور ایک مشک پانی کی مشک کہتے ہیں وہ سراہی ٹائپ ہوتی ہے پانی کی وہاں رکھی اور آپ جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ اس بیابان یعنی جہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز یہاں ہمیں چھوڑ کے آپ کیوں جا رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے بار بار پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بس اتنا بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو وہ تھی نا جو وہ شیطان آیا تھا اور آ کے کہنے لگا تھا کہ آپ کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے یہ واقعہ تو بات کیا ہے شیطان نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں یہ وہ اللہ کی نیک بندی ہیں اللہ کی ولیہ ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک بیٹا کیا میرے ہزاروں بیٹے ہیں وہ بھی قربان کر دوں سبحان اللہ تو یہاں بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ صابرہ خاتون صبر کرنے والی نیک خاتون اس نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ جو ہے وہ مجھے اور میرے بیٹے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا سبحان اللہ وہ ہماری مدد فرمائے گا ہم بھوکے پیاسے نہیں مر سکتے خیر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ ملک شام کی طرف چلے گئے اچھا کچھ عرصہ وہ کھجوریں وغیرہ اور پانی جو تھا یہ استعمال کرتے رہے لیکن جب کھجوریں ختم ہو گئی پانی بھی ختم ہو گیا اور کچھ دن بھوکے پیاسے گزرے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھاتیاں تھیں وہاں سے دودھ بھی ختم ہو گیا جب کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو دودھ بھی کیسے بنتا تو یہ جو مدنی منا تھا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی یہ مکی منا یہ خیر اس ٹائم چونکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے یہ ایڑیاں رگڑنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں 7 چکر لگائے تھوڑی 7 چکر لگائے اور اس ٹائم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں آپ نے اپنا قدم ایسے مارا تو وہاں سے چشمہ جو ہے پھوٹ پڑا تو خیر کہتے ہیں وہ جو چشمہ تھا وہ پانی والا
وہ غذا کا بھی کام کرتا تھا، پانی کا بھی کام کرتا تھا، یعنی اس کے اندر غذائیت، پاور کہہ لیں کیا کہہ لیں اس کو، توانائی جو بھی ہے، وہ ایک جو کھانا کھاتے ہیں نا غذا، وہ بھی تھی، پانی بھی تھی. تو یہ پھر کافی عرصہ اسی پانی پہ گزارا کرتے رہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کچھ ینگ ہوئے تو وہاں انہوں نے شکار شروع کیا، شکار کر کے، اور وہ شکار گوشت کے طور پہ اور پانی بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں. یوں پھر ان کا نا یہ وقت جو ہے نا گزرتا رہا، تو وہاں پر نا ایک قبیلہ، اس قبیلے کا کیا نام تھا، ایک قبیلہ نا بکریاں چراتے ہوئے وہاں سے گزرا. جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس قبیلے والوں نے دیکھا، قبیلہ جرہم، ان قبیلے والوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی ہے، جہاں کوئی نہ درخت نہ کوئی چیز، جسٹ پہاڑیاں ہیں، وہاں پانی کا چشمہ ہے. تو انہوں نے اجازت لی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا ہم یہاں پر آباد ہونا شروع ہو جائیں. جیسے آج کل پاکستان میں بھی ہوتا ہے نا، وہ روہی، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں روہی کو کہ نہیں، وہ ہمارے علاقہ جو نا یہ تقریباً روہی والا ہے، اس سائڈ پہ پانی کی کمی ہے، تو لوگ جو ہے نا پتہ کیا کرتے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں نا اپنی گائے وغیرہ لے کے، وہ پورا ایک لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، تو جہاں پانی کا چشمہ نظر ہے نا وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں. ریگستانی علاقہ ہے، اس کے دوسری طرف انڈیا ہے، اور انڈیا کا بھی وہ چولستانی علاقہ جو ہے نا وہ اس کو ملتا ہے. اچھا بہرحال تو یہ عربوں کے اندر بھی تھا کہ جہاں پانی نظر آ گیا وہاں ڈیرے لگا لیے. تو جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ پانی کا چشمہ ہے، وہ جو اب زمزم تھا. تو انہوں نے اجازت لی اور وہاں پر یہ انہوں نے کچھ اپنا گھر وغیرہ بنایا، ان قبیلے والوں، قبیلہ تھا وہاں یہ رہنے لگے. تو ان قبیلے والوں کی ایک لڑکی جو ہے اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اچھا پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی رہی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اچھا خانہ کعبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. جب وہ تعمیر ہو چکا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور وہ دعا قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے. ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے. کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور یہ آپ نے دعا کی نا یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ دے. تو کہتے ہیں قیامت تک اب لوگ ترسیں گے مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے کے لیے، کعبہ مکرمہ کی، کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہاں جاتے رہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا قبول ہوئی. اور دوسری دعا انہوں نے فرمائی کہ کچھ پھل دے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ کے اندر وہاں کوئی درخت یا کھیتی باڑی کا سسٹم نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن پھر بھی پھلوں کی کثرت اتنی ہوتی ہے، یعنی باہر سے اتنے آتے ہیں پھل. طائف کی طرف سے، وہ طائف کی طرف ایسی زمین ہے کہ جہاں ہر قسم کی جو پھل وغیرہ اگے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، تو آپ کو ہر قسم کا پھل مکہ شریف کے اندر مل جائے گا. کہہ رہے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا اصل میں نا یہ جو کعبہ شریف ابھی جہاں پہ ہے، آپ کو ایک اضافی بات بتاؤں، کعبہ شریف ابھی جہاں پہ ہے نا، یہ زمین، یہ پوری دنیا کا یہ سینٹر، درمیان کو سینٹر کہتے ہیں نا، یہ سینٹر بنتا ہے، بات سمجھ آئی، جہاں پہ بھی کعبہ ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ پہ کعبے کی تعمیر کی تھی. ابھی جو بلڈنگ کی شکل میں ہے نا، اور تو اس دور میں کوئی اور انداز تھا. یہ جو بلڈنگ ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے بھی فرشتے جو ہے نا وہ یہیں پہ یہ کعبے کی انہوں نے تعمیر کی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں طواف کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں. یہ طواف یہ بھی جو عرش الہی ہے، عرش الہی، اس کے گرد فرشتوں نے بھی طواف کیا تھا، فرشتوں نے بھی اس کے گرد طواف کیا تھا. عین اسی جگہ پہ نیچے یہ ہم اس جگہ پہ مطاف ہے اور اس جگہ پہ ہم جو ہے طواف کرتے ہیں. تو یہ سینٹر ہے دنیا کا، کہ یہاں دنیا کا بیچ بنتا ہے، یعنی بیچ. اور دوسری بات ہے کہ جب دنیا سے پہلے، جب یہ دنیا نہیں تھی، پانی تھا، تو وہ پانی سے جھاگ جمع ہوئی نا، جیسے جھاگ سمجھتے ہیں، جھاگ جمع ہوئی، تو وہ جو سینٹر تھا، وہ جھاگ جمع ہوتی جہاں، تو وہ سینٹر وہی کعبہ ہے. اسی جھاگ سے پھر یہ دنیا بنی اور یہ پھیلی ساری دنیا بنی. جو سینٹر وہ کعبہ شریف ہے، سینٹر. یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے.
عین جہاں پہ کعبے کی وہ بلڈنگ ہے کمرہ نما ہے تو وہیں پہ یہ اس کی وہ سینٹر بنتا ہے. تو بہرحال دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نیک لوگوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبوب ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی شاعر اسلام بھی بنا دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ جو دھوڑی تھیں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب یہ الحمدللہ اسلام کے یہ شعار کہتے ہیں نشانیاں ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بات سمجھے صفا و مروہ. اب یہ غور کریں اس دور میں جب بیابان اور کوئی درخت نتھنگ کچھ بھی نہیں تھا پہاڑی علاقہ تھا کیسے دھوڑی ہوں گی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہمارے تو اے سی لگے ہوئے وہاں پہ اور بالکل ایک وہ نا ٹائلیں وغیرہ لگا کے ٹپ ٹاپ بنایا ہوا ماربل لگا ہوا ہے وہ بھی کولنگ والا. ماربل لگا ہوا پھر بھی تھک جاتے ہیں بندے پھر بھی ٹانگیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بھی ٹانگیں درد. تو یہ تو غور کریں کہ اس دور میں بھوکی پیاسی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے چکر لگائے گے جو پہاڑی اونچی نیچی وہ پتھر سارے وہ نوکیلے گرم پتھر علاقہ ہیں. گرمی مشہور ہے مکہ المکرمہ. اور اس کے پتھر بھی جو وہ پہاڑوں کے پتھر ہیں وہاں پہ وہ نوکیلے پتھر ہیں. وہ نیچے والے فلور پہ آپ جا کے دیکھو نا تو اندر کی سائڈوں کی دونوں پہاڑیاں وہی موجود ہیں. ماشاء اللہ وہاں جا کے رونا آتا کہ یہاں کیسے دوڑے کیسے دوڑے ہوں گے. بندہ یہ جب تصور کرتا ہے تو واقعی وہاں پہ رونا آ جاتا ہے یہ جب تصور کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس جگہ کی حاضری کی سعادت. اور دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو سنانا وہ بھی مختصر ہے یہ ویسے دن تھوڑے رہ گئے چلے جائیں گے آپ کے لیے اور سن لیں. دوسرا واقعہ یہ ہے قارون کا. قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا چچا زاد بھائی. یہ کزن تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں بہت دولت سے نوازا تھا. کہتے ہیں کہ اس کی جو دولت تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھی اتنی اس کی دولت اتنا خزانہ تھا کہ اس کو اٹھانے والے جو چابیاں تھیں ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والے تقریباً کچھ 70 بندے ہوتے تھے. اتنی چابیاں تھیں اونٹوں کے اوپر. تو وہی نا تو وہ اس انداز میں اٹھاتے تھے. یہ قارون اور اس کا جو گھر ہے گولڈ کا تھا سونے کا. ہاں سونے کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایسا کرو تم زکوٰۃ دو اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ اس پہ نا ہرس لالچ آ گئی. کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر کہا چلو کہ زکوٰۃ تم ایسا کرو اپنے مال میں سے نا 1000واں حصہ دے دو اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دو بھلا ہو جائے گا ان کا. اس نے جب 1000ویں کا حساب لگایا نا وہ بھی بہت زیادہ بنتی تھی. اس کے بعد دولت اتنی تھی کہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بنتا تھا. اس نے دیکھا میں اتنا مال دے دوں. پھر اس نے وہ یہ عوام کے اندر مشہور کرنے لگا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ مانگتے ہیں تم سے مال مانگتے ہیں یہ تمہارا مال لوٹنا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں مشہور کرنے لگا. تو اس نے یوں انکار کر دیا. پھر کیا ہوا کہ اس نے یہ کیا قارون نے کہ ایک عورت کو کہا کہ میں تمہیں مال و دولت دوں گا تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ. بات سمجھ آئی. تو وہ عورت جو نگری ہو گئی مال دے کے. تو ایک مجمع کے اندر موسیٰ علیہ السلام سپیچ فرما رہے تھے بیان فرما رہے تھے. یہ قارون کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کام ہے. کیا کام ہے. ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ سمجھ گئے نا تو لہٰذا اس کا فیصلہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس عورت کو میرے سامنے کریں. عورت کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا اے عورت یہ سوچ لینا اچھے طریقے سے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر راستہ بنا دیا تھا اور فرعونیوں کو ڈبا دیا تھا. یاد رکھنا میں وہ ہوں جس نے عصا مارا تھا تو چشمے پھوٹ پڑے تھے. یہ نشانیاں بھی یاد رکھنا. تو اب مجھے سچ بتا کہ مسئلہ ہے. وہ عورت نے جب یہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا جلال موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے جلال دیکھا نا اور وہ واقعات بھی سامنے آ گئے کہ یہ اللہ کے نبی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا عصا نا بہت بڑا وہ بھی بن گیا تھا اجدہ بن گیا تھا جو سارے سانپوں کو نکل گیا تھا. عورت نے سنا نا تو وہ کانپنے لگی نا. تو اس نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ مجھے قارون نے لالچ دی تھی مال کی لالچ دی تھی کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور ساتھ ہی آپ نے یہ دعا کی اگینسٹ قارون کے کہ یا اللہ اس کو برباد فرما اس کو برباد کر دے. اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں جو قارون کے ساتھ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. 2 بدنصیب بندے قارون کے ساتھ ہو گئے باقی ساری بنی اسرائیل ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے قدم ہے نا اس کو پکڑ
زمین نے قارون کے قدموں کو پکڑا، وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا قارون۔ اچھا پھر وہ رونے دھونے لگا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو کہا کہ اس کو مزید پکڑ، وہ کندھوں تک اس نے پکڑ لیا، وہ اندر لے گیا۔ پھر یہ رونے دھونے لگا کہ میں تیرا کزن ہوں، میں یہ ہوں، مجھے یہ کر دو، میری ساری دولت لے لو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اب وقت گیا، پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل جا، تو وہ زمین جو ہے اس کو اپنے اندر نگل گئی۔ پھر وہ جو دو بندے قارون کے ساتھ تھے انہوں نے جب دیکھا، وہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، یہ اصل میں نا موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ قارون کے مال پر قبضہ کر لیں، قارون کا جو سونے کا گھر ہے اس پہ قبضہ کر لیں، اس لیے اس کو زمین میں دسا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ قارون کا جو مال، اس کی جو قلعہ ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کو بھی زمین میں دسا دے۔ تو اس کا مال بھی زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھا تو علماء فرماتے ہیں کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے، اللہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ یہ ریزن کیا، وجہ کیا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور رسول اللہ کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، غرور کیا، تکبر کیا، الزامات لگائے، اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو ہمیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اس میں چوں چراں چناکے یا چونکے یا چنچے، یہ جو بھی ہے یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرنا۔ آج کل بھی دیکھا جائے تو بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوئے نا تھوڑا سوچتے ہیں تھوڑے سے 1 پاؤنڈ اور بچا لوں، 5 پاؤنڈ اور بچا لوں، ہمیں کر کے نا کنجوسی تو بہت کچھ کرتے ہیں، میں اتنا بنتا ہے، اتنا دینا پڑے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اگر مجھ پہ 1000 زکوٰۃ بنتی ہے پاؤنڈ، تو آپ پورے کا پورا 1000 نکالیں، پورے کا پورا آپ 1000 نکالیں، آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، برکت ہوگی۔ یہ مت سوچا کریں کہ میرا کاروبار رک جائے گا، میں اب 10,000 پاؤنڈ میری زکوٰۃ بنتی ہے، میں اتنے سالوں کی میں کیسے دوں، یہ نہ سوچا کریں۔ پورے کا پورا آپ مال نکالیں اللہ کی راہ میں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر برکت ہوگی۔ قارون والا انداز، خیر وہ تو گستاخ تھا، وہ تو اس لیے ہوا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے کہ جو بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر یہ جو سستی ہے صدقات واجبہ ادا کرنے میں، یہ سستی نہیں کرنی چاہیے، اور جتنا بنتا ہے مال اتنا ہی ہمیں پورا 1 روپیہ بھی بیک نہیں رکھنا چاہیے، سارے کا سارا ہمیں اللہ کی راہ میں جتنا بنتا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، بلکہ اضافی دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ یا اللہ جو ہم نے قرآنی واقعات سنے، مولا انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، آمین۔ ہمارے ایمان کی حفاظت۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔